اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ مومنین کرام، سامعین گرامی قدر، بارگاہ پروردگار عالم میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پڑھنے اور مولا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیان کردہ ایک وصیت جو ظاہراً امام علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ارشاد فرمائی، لیکن اس کا پس منظر، اس کا متن امام علیہ السلام نے تمام اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں اور اپنے عقیدت مندوں کے لیے بیان فرمایا ہے، اور امام کے چاہنے والوں کے لیے یہ ایک علمی خزانہ ہے، اور امام علیہ السلام کی ایک وصیت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مولا و آقا کی اس وصیت پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ قلب مقدس مولا کائنات ہم سب سے راضی اور خوشحال ہو جائے۔ سب سے پہلے میں وصیت کی ڈیفینیشن آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ وصیت کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں قریب الموت شخص کا نصیحت کرنا کہ میرے بعد ان امور کو اس طرح انجام دیا جائے، اس متن کو وصیت کہتے ہیں۔ اور وصیت کی ایک اہمیت یا امپارٹنس اس حد تک کہ ہے کہ مومن کی نشانیوں اور علامتوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں وصیت تیار کر کے رکھے۔ اللہ نہ کرے اچانک اس کی اگر موت واقع ہو تو اپنے ذمے جو حقوق ہیں، جو واجبات ہیں، ان کی انجام دہی کے لیے اپنے ورثاء کو متوجہ اور ان کو مطلع کیا جا سکے۔ تو وصیت کا ایک اسلام کے اندر، شریعت کے اندر ایک بہت ہی اہم رول ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی زیادہ تاکید بھی کی ہے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خاص طور پر اپنے ماننے والوں اور اپنے بچوں کو اس وصیت کے ذریعے کچھ امور کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ میں مولا کائنات کی وصیت کے کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام کو جب 19 ماہ مبارک رمضان کی شب کو جب مولا کو ضرب لگی تو اس کے بعد امام علیہ السلام کو جب گھر لے جایا گیا تو امام علیہ السلام نے ایک وصیت فرمائی، اپنے بچوں کو جمع کیا، ان کو کہا کہ آ جائیں امام حسن، امام حسین اور دیگر افراد اہل خانہ۔ تو امام علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب ہو کر ایک وصیت فرمائی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ میرے بیٹو، میرے چاہنے والوں، میرے ماننے والوں، میں آپ کو اللہ کی تقوی اور اپنے امور میں نظم و ضبط کی وصیت کرتا ہوں۔ اب امام علیہ السلام وہ امام ہیں جس کو امام المتقین کہا جاتا ہے، یہ متقی پرہیزگار افراد کا امام، ہادی اور رہبر ہے۔ وہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کو کہ اللہ کی تقوی کو اختیار کرنا، یعنی اللہ کی بندگی اور خدا کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر کے رہنا ہے، اپنی پوری زندگی اطاعت خدا، فرمان برداری خدا میں صرف کرنی ہے، اور اس کی ہمیشہ تقوی اور پرہیزگاری میں اپنی زندگی کو صرف کرنا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، دوسری وصیت یہ ہے کہ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے امور میں نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے۔ عزیزو، انسان کی زندگی مختلف جہات اور مختلف کیفیات پر مبنی ہوتی ہے، مختلف زاویوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کسی ایک کام میں لگ جائے، دوسرا کام رہ جائے، یا کسی
خاص کام کی طرف متوجہ ہو اور جو دیگر کام ہیں وہ ان کے لیے امپارٹنس کی حیثیت نہ رکھتے ہوں۔ نہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے تمام امور کو نظم و ضبط کے ساتھ انجام دینا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو فقط عبادت کے لیے ہی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، جبکہ اس کے دیگر جو امور ہیں جو ان کے ذمے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مولا متقیہ نے اس عمل کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنے رزق کے تلاش کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے اور خدا کی عبادت نہیں کرتا، تو اس طرح کے افراد کی بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزنش کری ہے کہ نہیں، آپ اللہ کی تقوی اختیار کریں اور خدا کی عبادت کے لیے بھی کچھ ٹائم آپ ضرور نکالیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر کام کو اپنے وقت پر اور اپنے ایک حساب سے انجام دیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر نظم اور ضبط آ جائے گا۔ بس دوسری وصیت مولا متقیان علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اپنے امور کو نظم ضبط کے ساتھ چلانا ہے، ان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایک خلل یا اس کے اندر کوئی انتشار نہیں آنے دینا۔ تیسری جو وصیت مولا متقیان فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اے میرے بچوں میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے تعلقات کو بہتر بنا کے رکھنا ہے، یعنی لڑائی جھگڑے اور اختلافات کو ختم کر کے صلح اور ایک وحدت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ قرآن مجید نے بھی وحدت اور صلح کے اوپر زیادہ تاکید کی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ قرآن مجید کا حکم ہے کہ بتحقیق مومنین آپس میں بھائی ہیں، ان کے اندر اگر کوئی رنجش کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو صلح کروا لیا کرو، کیونکہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ مومنین کے درمیان صلح کرنا ایک روزے اور نماز سے بہترین عبادت ہے، بہترین عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مومنین کے درمیان صلح اور اختلافات کو ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ مثلا قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ وَلْآ تَنَازَعُوا، کہ آپس کے اختلافات کو ختم کرو، اختلافات نہ کرو، دشمنیاں نہ کرو، جھگڑے نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، اگر آپ نے ایسا کیا یعنی اختلافات کو آپ نے جنم دیا تو پھر آپ کمزور ہو جاؤ گے، پھر آپ بزدل ہو جاؤ گے، پھر آپ کے اندر وہ طاقت اور وہ قوت نہیں رہے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، قرآن مجید کا حکم ہے کہ پھر آپ کی وہ قوت اور طاقت وہ ختم ہو جائے گی۔ بس مولا کائنات اور قرآن مجید کا حکم بھی یہی ہے، مولا کا بھی یہی حکم ہے۔ مولا بھی فرماتے ہیں اپنے اختلافات کو ختم کرنا ہے، قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ آپ وحدت اور اتحاد کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ اگر آپ نے اختلافات کے اس چکر میں پڑ گئے اور اختلافات کو جنم لے لیا تو پھر آپ کی طاقت اور آپ کی جو ایک یونٹی ہے اس کو کافی نقصان ہوگا، جس کے نتیجے میں آپ بزدل اور کمزور ہو جائیں گے۔ علی علیہ السلام چوتھے نمبر پر جو وصیت فرما رہے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ، کہ یتیموں کے متعلق امام علیہ الصلوۃ والسلام تاکید فرماتے ہیں کہ خبردار ان کے لیے فاقہ کشی کی نوبت نہ آنے دینا۔ یعنی امام علیہ السلام جو مشہور ہیں، امام علیہ السلام کی سیرت کا جو ایک امپارٹنٹ چیپٹر ہے یا باب ہے وہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علاقے یا جہاں جہاں پر یتیم بے سہارا افراد ہوتے تھے، امام علیہ السلام ان کی کمک کرتے تھے، امام علیہ السلام ان کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، امام علیہ الصلوۃ والسلام ان سے باتیں کرتے تھے، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کے دکھ درد سنتے تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ان کو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ آپ یتیم ہیں۔ تو امام علیہ السلام امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹوں، اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی یتیم کوئی بے سہارا فرد ہو تو اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اس کے تمام امور کو بہتر طریقے سے انجام دینا ہے۔ اور آج کی اس نشست کا آج کی گفتگو کا جو آخری جملہ ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت میں سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا تَتْرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کرنا۔
یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فروعات الدین میں سے دو فروع کی حیثیت رکھتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امام علیہ السلام نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ اپنی وصیت میں، یعنی امام علیہ السلام اپنے آخری کلمات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک مومنین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین عمل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کبھی ترک نہیں کرنا۔ اچھا، امام علیہ السلام نے اس کے ترک کرنے کے جو نقصانات ہیں، امام علیہ السلام نے ان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معاشرہ یا کوئی فرد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دے گا تو اللہ رب العزت اس معاشرے کے اوپر ایک ظالم، ایک فاسد، ایک جابر حکمران کو مسلط کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس جابر حکمران کے اس جبر کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت یا اس معاشرے کے اندر جو ایک فساد کا انتشار پھیلنے کا جو امکان ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں لوگ بے چین ہو جائیں گے، لوگ مضطر ہو جائیں گے، لوگ مضطرب ہو جائیں گے۔ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کرنا۔ امام علیہ السلام نے ایک اور مشکل کی طرف اشارہ فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم نے یا کسی فرد نے، کسی معاشرے نے، کسی سماج نے اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا تو اس کے اوپر مصیبت یہ آئے گی کہ ان کے بڑے لوگ یا ضعیف لوگ یا عابد لوگ اگر بارگاہ خدا میں دعا بھی مانگیں گے تو اللہ رب العزت اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام نہ دینے کے نتیجے میں ان کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ بس کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کے لیے مولا کائنات اپنے بچوں کو، اپنے ماننے والوں کو وصیت کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَتْرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ اے میرے بیٹو، اے میرے چاہنے والوں، کبھی بھی اپنی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہیں کرنا۔ اور امام علیہ السلام نے ایک بہترین جملہ اس وصیت کے اندر بھی فرمایا کہ اے میرے بیٹو، ظالموں کا کبھی بھی ساتھ نہ دینا اور ہمیشہ مظلومین کی، مستضعفین کی مدد اور ان کی نصرت کے لیے آمادہ رہنا۔ بس مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنی وصیت کے اندر ان امور کو جو معاشرے کے اندر ایک بہترین حیثیت رکھتے ہیں، معاشرے کے اندر کلیدی کردار کے حامل ہیں، امام علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے بچوں کو ان کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس وصیت پر ہم تمام شیعان حیدر قرار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔